کیا رمضان صرف ایک مہینہ ہے جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے؟ کیا صرف بھوک اور پیاس سہنے کا نام رمضان ہے یا اس کے پیچھے ایک گہری حکمت، گہرا مقصد چھپا ہوا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نغمہ شاہین اور آج ہم ایک بہت اہم سوال کا جواب ڈھونڈنے والے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے رمضان کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ صرف ایک روٹین ہے یا ایک زندگی بدلنے کا طریقہ؟ ہم رمضان سے کیا سیکھ سکتے ہیں جو ہمیں پورے سال کام آئے؟ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام رمضان ہے یا پھر اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے؟ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ بھی اس رمضان کو ایک نفس تربیت کا ذریعہ بنا سکیں، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کا۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں رمضان کا مقصد کیا بتایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں آتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اللہ نے روزہ فرض کرنے کی وجہ یہ نہیں بتائی کہ صرف بھوک اور پیاس محسوس کریں، بلکہ یہ بتایا کہ تقوی حاصل کرو۔ جانتے ہیں تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور اللہ سے محبت، ہر برائی سے بچنے کی کوشش، زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی یہ ثابت ہوا کہ رمضان صرف روزہ کا نہیں بلکہ ہدایت کا مہینہ ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام ہے، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور برائیوں سے نہ بچے تو اللہ کو اس کے صرف بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے یہ۔ اب جانتے ہیں کہ روزہ کی ظاہری حقیقت کیا ہے۔ یہ وہ حکم ہے جو ہمیں شریعت نے دیا ہے اور جو سب دیکھ سکتے ہیں، یعنی صبح صادق سے لے کر یعنی فجر کی اذان کے وقت سے لے کر غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے، مغرب کا وقت شروع ہونے تک، جو ہم عبادت کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی طرح کا کھانا کھانے، کچھ بھی پینے اور نفسانی خواہشات یعنی عورت مرد کا صحبت کرنے سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، کیوں نہ بے حد لذیذ کھانا اس کے سامنے رہے۔ اس میں شہری اور افطار کا وقت فالو کرنا بہت ضروری ہے، کھانے پینے اور جسمانی تعلقات سے بچے رہنا اور نماز، تلاوت اور عبادت میں اضافہ کرنا۔ روزہ ایک ڈھال ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس نہیں بلکہ ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتی ہے۔ جانتے ہیں روزہ کی باطنی حقیقت کیا ہے۔ یہ اصل روزہ ہے جو انسان کے اخلاق، نیت اور جذبات کو سدھارنے کے لیے ہے۔ روزہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا بھی نام ہے کہ جب انسان کو بھوک بھی لگے تو نہ کھائے، صبر کرے، پیاس بھی لگے تو بھی پانی سامنے ہونے کے باوجود بھی پیاسا رہے، صحبت کا من ہونے پر بھی اپنی خواہشات کو دبا لے، کچھ برا نہ بولے، کسی کا دل نہ دکھائے، اپنی نیت کو صاف رکھے، کسی سے کینہ نہ رکھے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کرے۔ آتا ہے سوال، زبان کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ تو جھوٹ، غیبت، بدتمیزی ہماری زبان سے نہ ہونے پائے۔ آنکھوں کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ غلط چیزوں کو نہ دیکھیں ہماری آنکھیں۔ کانوں کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ والی باتیں نہ سنی جائے۔ اور سب سے اہم، دل کا روزہ، یعنی دل نفرت، حسد اور تکبر سے پاک ہو۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور برائی سے نہ بچے تو اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس سے کوئی مطلب نہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے یہ۔ اگر کوئی روزے میں غلط باتیں کرے
गलत चीजें देखे सुने तो उसका रोजा सिर्फ आदत बन जाता है, इबादत नहीं। अब जानते हैं रोजा रखना रमजान में ही क्यों फर्ज किया गया। साल के किसी और भी महीने में रोजा रख सकते थे। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 185 में फरमाया है कि रमजान वह महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हक और बातिल का फर्क बताने वाली दलीलें हैं। तो जो कोई तुम में से इस महीने को पाए उसे चाहिए कि उसके रोजे रखे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था। हर रमजान जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करते थे, तो हमें भी ये सुन्नत अपनानी चाहिए। हर दिन कम से कम एक पारा कुरान पढ़ना चाहिए, या फिर आप जितना पढ़ सके। सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना और अमल भी करना चाहिए। रोजा को सिर्फ एक रूटीन ना बनाए बल्कि जिंदगी को बदलने का तरीका बनाना चाहिए। जो शख्स सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए रोजा रखता है उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में आता है। यानी रमजान एक रीसेट बटन है आपके गुनाहों का, जिससे आप नए तरीके से इबादत करके अल्लाह को राजी कर सकते हैं। हम और क्या क्या कर सकते हैं इस रमज़ान में। तहज्जुद का इरादा करें। शहरी के लिए तो हम उठते ही हैं, कुछ वक्त पहले उठ जाए। इसमें तहज्जुद की नमाज पढ़ना आसान है बाकी और दिनों की, क्योंकि हम तो उठे हुए रहते हैं ना, तो हमें तहज्जुद की नमाज जरूर पढ़ लेनी चाहिए। फिर शहरी और इफ्तार में दुआ की आदत बनाएं, वो दुआएं जरूर कबूल होती है। सदका और ज़कात निकालने का शेड्यूल बनाएं। रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, एक ट्रेनिंग है जो पूरे साल काम आती है। जो शख्स रमजान के रोजे रखे सिर्फ अल्लाह के लिए, उसके गुनाह ऐसे माफ किए जाते हैं जैसे उसकी माँ ने उसे अभी जन्म दिया हो। अगर हम इस रमज़ान में सिर्फ भूख और प्यास सहने वाले नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाले बन जाएं, तो ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान होगा इंशाअल्लाह। जब बंदा रोज़ा रखता है और सिर्फ भूख और प्यास नहीं सहता बल्कि अपने अखलाक और दिल को भी पाक करता है, तब सही मायने में उसका रोज़ा कबूल होगा इंशाअल्लाह। रोज़ा को सिर्फ एक ड्यूटी की तरह ना निभाएं। तो इस रमज़ान सिर्फ ज़ाहिरी रोज़ा ना रखें बल्कि बातिनी रोज़ा अपनाने की हर मुमकिन कोशिश करें। तिरमिज़ी शरीफ में आता है कि जिस आदमी ने किसी बीमारी या शरई उज़्र के बगैर रमज़ान का एक भी रोज़ा छोड़ा तो चाहे वो क्यों ना उम्र भर रोजे रखे, वो उस रोज़े को पूरा नहीं कर सकेगा। रमज़ान में हमें बहुत एहतराम के साथ हर बुराई से दूर रहने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि रोज़े का मकसद ही है ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाना। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़ा ढाल है और जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो अपनी ज़बान से कोई बेशर्मी की बात ना निकाले और ना शोर और हंगामा करे, और अगर उसके साथ कोई गाली गलौज करने लगे या लड़ाई पर उतर आए तो उस रोज़ेदार को सोचना चाहिए कि मैं तो रोज़ेदार हूँ, भला मैं कैसे गाली का जवाब दे सकता हूँ, कैसे मैं लड़ सकता हूँ। ये बुखारी और सही मुस्लिम हदीस में शामिल है। हर रोज़ेदार को ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि ए अल्लाह मेरे रोज़े को कबूल फरमा और मुझे वह अज्र व सवाब दे जिसका तूने वादा किया था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़ेदार जन्नत में एक ख़ास दरवाजे से दाखिल होंगे। इस दरवाजे का नाम रैयान है। जब रोज़ेदार दाखिल हो चुके होंगे तो यह दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर कोई इस दरवाजे से ना आ सकेगा। ये बुखारी शरीफ में आता है। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि क़यामत के दिन रोज़ा सिफारिश करेगा और कहेगा कि ए अल्लाह, मैंने इस आदमी को दिन में खाने पीने और दूसरी लज्जतों से रोके रखा था। ऐ अल्लाह, तू इस आदमी के हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा और खुदा उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, इफ्तार के वक्त रोज़ेदार जो दुआएं करता है उसकी दुआएं कबूल की जाती है, वो रद्द नहीं होती।
روزے کی تکلیفوں کو ہنسی خوشی میں برداشت کرنے والے اور بھوک اور پیاس کی زیادتی یا کمزوری کی شکایت کر کر کے روزے کی ناقدری نہیں کیجیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے روزے دار صبح سے شام تک خدا کی عبادت میں ہے جب تک کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے، اور جب وہ کسی کی غیبت کر بیٹھتا ہے تو اس کے روزے میں درار پڑ جاتی ہے۔ حلال روزی کا احترام کیجیے۔ حرام کمائی سے پلنے والا جسم، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حرام کمائی سے جو بدن پلا وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے۔ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنا دے، ہمارے روزے، نماز، تلاوت اور عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، ہمیں حسد، غیبت، تکبر اور نفرت سے بچا لے، ہمیں اخلاص اور تقوی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آخری میں بس اتنا بولوں گی کہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی کا معنی روزی کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں ہم حلال کھانا کھائیں، ہر طرح کی حرام کاموں اور چیزوں سے پرہیز کریں۔ کامنٹ میں بتائیں کہ آپ اس رمضان کا سب سے بڑا گول کیا رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور نئے ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔